ہر شے سے اب پیاری ہے حدیث سٹنگ، مجھے ہیپی کر دیتی ہے میری ہیپی حدیث سٹنگ. اہلاً و سہلاً مرحبا ان ہیپی حدیث سٹنگ، اہلاً و سہلاً مرحبا ان ہیپی حدیث سٹنگ. جو بھی حدیث کو سیکھے گا روشن چہرہ ہو جائے گا، جب آگے پھیلائے گا خوش و خرم ہو جائے گا. نبی کی پیاری باتوں کو دل میں بساتے جائیں گے، جو جو بھی ہم سیکھیں گے عمل ملاتے جائیں گے. اہلاً و سہلاً مرحبا ان ہیپی حدیث سٹنگ، اہلاً و سہلاً مرحبا ان ہیپی حدیث سٹنگ. سب اللہ سے مانگے دعا، شیطان سے ہم کو دے دے پناہ، اپنا پیارا بندہ بنا لے دونوں جہاں میں دے دے فلاح. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Hadith lovers, with your right hand, with your left hand, raise your hands for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. جی تو ہم کہاں ہیں؟ حدیث سٹنگ پروگرام میں، اور میں ہوں آپ کی حدیث لور ٹیچر ڈاکٹر زوبیہ نورین، اور آپ ہیں میرے حدیث لورز. تو حدیث لورز ہم سیکھ رہے ہیں پیاری پیاری سی احادیث. احادیث کیا ہوتی ہیں؟ جو بھی ہمارے پیارے نبی نے پیاری پیاری باتیں کی ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں حدیث. تو آج ہم سیکھیں گے کہ جو حدیث ہم اس ویک میں سیکھ رہے ہیں ڈاکٹر زوبیہ کوثر ہمیں اس کی تفسیر سمجھائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دی، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا. آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کسی کو تکلیف دو اور نہ بدلے میں نقصان پہنچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کبھی کسی کو زبان یا ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں دینی، نہ جان بوجھ کر نہ غلطی سے. جیسے کسی کا برا نام رکھنا، کسی کا اس کی قد، شکل، صورت، رنگت، جسامت کی وجہ سے مذاق اڑانا، گالی گلوچ یا دکھ دینے والی بات کرنا، کسی کی شکایت، چغلی یا برائی کرنا، کھیلتے ہوئے اسے تنگ کرنا، یہ اچھے بچوں کا طریقہ نہیں. اچھے بچے کیا کرتے ہیں؟ اچھے بچے دوسروں سے محبت اور نرمی سے بات کرتے ہیں، ان کے اچھے نام رکھتے ہیں، دوسروں کو مسکرا کر ملتے ہیں، بڑوں کی بات مانتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، مل جل کر پڑھتے ہیں، مل جل کر کھیلتے ہیں، کھانے میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پر اپنی کتابیں یا اسٹیشنری دوسروں کو استعمال کرنے کو دیتے ہیں، اور اگر خود کسی کی چیز لیں تو اجازت لیتے ہیں
اس کی حفاظت کرتے ہیں اور درست حالت میں واپس کرتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر کوئی ہم سے زیادتی کرے تو کوشش کریں کہ بدلہ نہ لیں اور معاف کر دیں۔ ہاں، اگر کوئی بار بار جان بوجھ کر تنگ کرے تو اپنے بڑوں کو بتا دیں، لیکن بدلے میں کسی دوسرے کو خود نقصان نہ دیں۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ نے اچھا بچہ بننا ہے تو کبھی بھی کوئی غلط کام کر کے خود کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ اچھے کام کریں، اچھے کاموں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ڈاکٹر زوبیہ کوثر، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم پیارے نبی کا نام لیں گے تو ساتھ ہی بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ویک کی حدیث یاد ہے نا، افشو السلام بینکم۔ سیکنڈ ویک کی حدیث یاد ہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تیسرے ویک کی حدیث کیا تھی، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ حدیث نمبر 4 کون سی ہم نے یاد کی تھی، علیکم بسنتی، میری سنتوں پر عمل کریں۔ اور اس ویک کی حدیث کون سی چل رہی ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ تو اب نا ہم کیا کرتے ہیں، یہ حدیث تو مجھے پتا ہے، آپ یاد کر کے ترجمے کے ساتھ ہمیں بھیجیں گے وائس نوٹ، پھر مجھے پتا چل جائے گا کہ میری کون کون سے حدیث لور نے یہ یاد کیا۔ جس حدیث لور نے یہ حدیث یاد کی ہے وہ ذرا مجھے ویو کرے، اپنے ہینڈ سے مجھے ویو کر کے دکھائیے، کس نے یہ حدیث یاد کر لیا، یہ پانچوں حدیث، لا ضرر ولا ضرار۔ کیونکہ آپ نے یاد کر لیا، آپ مجھے ویو کر رہے ہیں، تو میں آپ کو عبد الباری کی ایک بہت مزیدار سی ویڈیو دکھاؤں گی۔ چلے مل کر دیکھتے ہیں ایک بہت زبردست مزے کا کارٹون۔ عبد الباری کے سنگ، یہ لو نوید پکڑو۔ میں آؤٹ نہیں، بال لگ کر وہاں گیا ہے۔ اب دیکھنا مزہ آئے گا۔ ارے کس طرف پھینک رہے ہو بال کو؟ مزہ دیکھو عبد الباری۔ میں تو سمجھ گیا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ تو اب دیکھ بھی لو۔ رکو، ارے کس نے مارا ہے یہ بال؟ معاف کریں انکل، وہ غلطی سے آ گیا۔ ایسے کیسے غلطی سے یہاں پر آ گیا بال؟ انکل وہ میری دوست نوید کے ہاتھ سے بال یہاں آ گرا۔ تو تم ہو، تم سے اچھی امید بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے دیکھا ہوں تم اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ رہتے ہو تو لوگوں کا مذاق بناتے ہو اور نقصان پہنچاتے ہو۔ یہ لو بال اور جاؤ یہاں سے، دور جا کر سنبھل کر کھیلو۔ دور ہی کھیلیں گے ہم۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا انکل۔ دیکھے کتنا مزہ آیا، کیسے تلملا اٹھے تھے وہ۔ یہ بالکل غلط کیے تم نے نوید، پہلے تو جان کر ان پر بال پھینکے، غلطی پر معافی بھی نہیں مانگے، اور اب اپنی غلطی پر خوش بھی ہو رہے ہو۔ اس میں کیا ہوا، بس مستی ہی تو کیا۔ ایسی مستی جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اب دیکھنا، یہ یہاں رکھ دیتا ہوں۔ مزہ آئے گا جب وہ اپنی بوٹل کو ڈھونڈنے لگیں گے۔ یہ بہت ہی بیہودہ حرکت ہے نوید، یہ شیطانی حرکت ہے۔ رکو میں ان کا بوٹل انہیں دے کر آتا ہوں۔ یہ لیجیے دادا جی، دراصل یہ وہاں تھا، میرے دوست نے شرارت کرتے ہوئے وہاں رکھ دیا تھا، میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارا شکریہ کہ تم نے یہ بوتل مجھے لا کر دیے۔ اپنے دوستوں سے کہو کہ وہ تمہارے جیسا نیک بنے، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ جی میں انہیں سمجھاؤں گا۔ کیا ہوا عبد الباری،
کیا کہا انہوں نے؟ وہ اپنا پانی کا بوتل ڈھونڈ رہے تھے۔ نوید، تم اگر اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے تو ہمیں تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا۔ ٹھیک ہے عبد الباری، اب نہیں کروں گا، آؤ کھیلتے ہیں۔ لیکن وقت ہو چکا گھر جانے کا، امی انتظار کریں گے۔ ہاں، اور اب کھیلنے کا من بھی نہیں رہا۔ نوید نے جا کر لوگوں کو ستایا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آؤ گھر چلے، ہم بعد میں کھیلیں گے۔ اس میں ستانا کیسا؟ میں تو بس کھیل رہا تھا۔ خیر، سرفراز تم تو آ رہے ہو نا؟ کہاں نوید؟ یاد نہیں ہم نے کیا پلان بنائے تھے؟ ہمیں عاقب کو مزہ چکھانا ہے، وہ کس طرح خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں۔ آؤ ہم گھر جانے سے پہلے کچھ کرتے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہو نوید؟ وہ ہم بس اب بس بھی کرو نوید۔ اور سرفراز، تم بھی ان حرکتوں میں لگ گئے؟ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ وہ عبد الباری، تمہیں گھر جانا ہے تو تم جاؤ، ہم بھی اپنا کام ہوتے ہی گھر چلے جائیں گے۔ میں تم دونوں کو کسی بھی طرح کا گناہ کا کام کرنے نہیں دوں گا۔ اب ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ دیکھو، دوسروں کو جان کر ستانا، ان کا مذاق بنانا، انہیں تکلیف دینا اور دوسروں کے خلاف کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کی سازش کرنا، یہ سب فتنے فساد جیسا ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسا کریں۔ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ کیا اسلام میں منع ہے مذاق اور مستی کرنے سے؟ یہ کیسی مذاق مستی جہاں ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف دی جائے، دوسروں کو ستایا جائے۔ میں تو جا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ برائی سے بچائے رکھے اور ہمیں نیک بننے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے، چلو سرفراز۔ میں نہیں آ رہا نوید۔ عبد الباری کی باتیں سن کر میرا دل نہیں مان رہا، کہیں ہم دوسروں کو تکلیف دے کر اللہ کو ناراض نہ کر دے۔ جیسی تمہاری مرضی، میں جا رہا ہوں۔ ہمیں اپنے دوست کو روکنا ہوگا، لیکن کیسے عبد الباری؟ نوید کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم دوبارہ کوشش کریں گے نوید کو سمجھانے کی، اور اس مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے سمجھائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم نے تو ابھی بھی کوشش کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا شاید نوید پر کچھ اثر ہو۔ ٹھیک ہے، اور جلدی جاتے ہیں، نوید قریب ہی ہوگا۔ لیکن مجھے ایسی کوئی حدیث یاد نہیں آ رہی جو نوید کو بتائی جائے۔ تو اب کیا کریں ہم؟ آؤ ہم پہلے میرے گھر جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں تو نوید چلا جائے گا، ہم اسے وہی مل لیں گے۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں۔ یہ آواز کیسی ہے؟ جب سبھی دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ یہ تو ابا کی آواز ہے۔ آج محلے میں میٹنگ تھی جہاں سبھی کو اپنی رائے دینا تھا، اور اب شاید ابا اپنی رائے دے رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم بھی تمہارے ابا کی باتوں کو سن کر جائیں؟ ٹھیک ہے، ویسے بھی ابا کی باتیں اچھی لگتی ہے۔ کے لیے اچھا سوچیں۔ محلے میں جب سبھی دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہیں گے تو کتنا ہی اچھا محلہ بنے گا، ورنہ یہ کتنا ہی برا ہے کہ ہم سے دوسرے پریشان ہو، ہمارے پڑوسی پریشان رہے۔ اس پر مجھے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا، کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے نہ بتا دوں؟ سبھی لوگ خاموش رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی 3 مرتبہ پوچھے۔ تب ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ہمارے اچھے لوگوں کو برے لوگوں میں سے بتا دیجیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برے وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کی برائی سے بے خوف نہ رہا جائے۔ مطلب لوگ اس کی برائی سے، ایسے شخص کی برائی سے ڈرتے ہیں اور اچھائی کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں برے لوگ۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہم ایسے بنے رہے کہ ہمارے ارد گرد لوگ ہم سے پریشان رہے، کوئی اچھی امید نہ رکھے ہم سے؟ اور یہ کتنا ہی برا عمل ہوگا اگر ہم دوسروں کے لیے اچھے ثابت نہ ہوئے اور برائی میں، فتنے فساد میں لگے رہے۔ ایسا کرتے رہے تو ہم اپنے دین سے دور ہو جائیں گے، اور ایسا وہی کرتے رہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ اسی لیے جلدی چلو سرفراز۔ کہاں جلدی چلو؟ ارے نوید جن کے کے پاس۔ تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ برے یہ لوگ۔ کتنا اچھا ہوا، اللہ نے ہماری مدد کی کہ ہم تک اس حدیث کو پہنچا دیے۔ ہمیں ایسی ہی حدیث کی ضرورت تھی جسے ہم نوید کو سنائیں گے۔ میں سمجھا نہیں عبد الباری۔ نوید بھی تو یہی کام کر رہے ہیں کہ لوگ ان سے اچھی امید چھوڑ دے اور اس کی حرکتوں سے پریشان اور ڈرے ہوئے رہے۔ او ہاں، یہ کتنا ہی اچھا ہوا، نوید کو سنائیں گے
تو وہ شاید یہ بری حرکتیں چھوڑ دے۔ اللہ ہمارے دوست کو ہدایت دے، اس کے دل میں یہ بات اتر جائے، آمین۔ وہ دیکھو نوید ہی آ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ منہ لٹکائے اداسی کے ساتھ، نوید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم دونوں واپس آ گئے؟ ہاں نوید، لیکن تم اتنے اداس کیوں آ رہے ہو؟ کیا تم ان دوستوں کے ساتھ کھیلے نہیں؟ میں دراصل لیٹ ہو گیا، میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ نکل گئے۔ تو اس میں اتنے اداس کیوں ہو؟ اداسی کی تو بات ہے، ہم کتنے مزے کرنے والے تھے، پیچھے کے کمپاؤنڈ کی املی بھی توڑنے والے تھے۔ وہی سے جہاں پتھر سے ایک گھر کی کھڑکی کی کانچ توڑ دیے تھے۔ ہاں وہی۔ دوسروں کے کمپاؤنڈ میں بغیر اجازت کے داخل ہونا اور درخت سے اس طرح املی توڑنا، یہ تو چوری ہوا، اوپر سے ان کا نقصان بھی کرنا۔ نوید، اصل میں تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچا لیے۔ بچا لیے؟ کس چیز سے عبد الباری؟ اور مزید برائیوں کو کرنے سے۔ میں کوئی برائی نہیں کر رہا تھا۔ دوسروں کو ستانا، ایسے بنے رہنا کہ لوگ ہم سے خیر کی امید ہی چھوڑ دیں اور ہماری حرکتوں سے پریشان رہے، یہ برائی نہیں تو اور کیا ہے نوید؟ ہاں نوید، ابھی ہم نے ایک حدیث سنے اور وہی تمہیں بھی سنانے آئے ہیں۔ حدیث؟ کون سی حدیث؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برے وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کی برائی سے بے خوف نہ رہا جائے۔ مطلب لوگ اس کی برائی سے ڈرتے ہیں اور اچھی کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ سوچو نوید، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں واقعی میں لوگوں کو پریشان کر رہا تھا کہ لوگ مجھ سے خیر اور اچھائی کی امید ہی نہیں رکھ سکے۔ تو کیا تم اب بھی برائیوں کو کرتے رہو گے؟ کیا تم اب بھی لوگوں کو ستاؤ گے اور ان کا نقصان کرو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ مجھے معاف کرے، اگر میں آگے بھی ایسا کرتا رہا تو میں برے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ واہ نوید، ہمیں تم سے یہی امید تھی کہ تم بات مان جاؤ گے۔ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہماری دعا قبول کیے، ہمارے دوست کے دل کو اچھائی کی طرف پھیر دیے۔ بہت شکریہ عبد الباری۔ سرفراز، تم لوگ واقعی میں میرے اچھے دوست ہو جو مجھے برائی سے روکتے ہو اور اچھی باتیں بتاتے ہو۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو نوید، جس نے تمہیں مزید برائیوں سے دور کر دیا اور جس نے ہم سبھی کو ہدایت پر رکھا ہے۔ ضرور، اللہ آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کل ملوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نوید۔ وعلیکم السلام، تھینک یو عبد الباری، آج آپ نے بھی ہمیں بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ اب کیا ہوگا، اب آپ لوگ، آج تھرسڈے ہے تو گروپ میں اپنا فیڈ بیک دیں گے کہ آپ کو اپنی حدیث کلاس کیسی لگتی ہے، اور ماما جانی ریٹرن میں دیں گی کہ انہیں مزہ آ رہا ہے حدیث میں۔ ٹھیک ہے، تو ہم آپ کا انتظار کریں گے، ساری ٹیچرز بھی اور میں بھی۔ اب آپ کیا بولیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بائے بائے حدیث ٹیچر، بائے بائے حدیث